آپ کا نام آ گیا لیکن آپ کو نہیں ملے گی، ہم اپنے بندوں کو آگے پروموٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے اپنے نہیں ہیں، آپ ہمارے اپنے ہوتے تو شاید ہم آپ کو دے چکے ہوتے۔ میں 80,000 کمانے والا فوڈ پانڈا سے اور میں روڈ پر آ گیا، اور میں روڈ پہ آنے سے میں محنت مزدوری کر رہا ہوں۔ ابھی میں JDC میں گیا کہ یار آپ راشن کی امداد کر دیں، آپ فلاحی ادارہ ہیں، لیکن انہوں نے کوئی میری امداد نہیں کیا۔ محمد عدنان یہ ہمارے رائڈر ہیں، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، پر اللہ پاک آپ کو کامیابی دے۔ اور میں نے علی شیخانی صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، سب کے پلیٹ فارم پہ جا کے فوڈ پاپا آفس میں گیا، انہوں نے مجھے بائک کے حوالے سے جو میری 30,000 کی سیلری چل رہی تھی اس سے بھی مجھے نکال دیا، اور میں رائڈر ونر میں تھا، جو قرآن اندازی تھی اس میں میری بائک نکلی تھی۔ کافی رائڈروں کو رمضان کے اندر فارغ کیا گیا تھا جس سے پہلا نام میرا تھا۔ یقیناً یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالغفار اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بیانیہ نیوز۔ ناظرین، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جرم ہوتا کیوں ہے، یا کبھی یہ نہیں سوچا کہ جرم کی دنیا میں پہلا قدم جب کسی نے رکھا تو کیوں رکھا۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں، یہ تو کرتے ہیں، بڑی بڑی سکرینوں پہ، بڑے بڑے ایوانوں میں جا کر، ریلیوں میں مظاہرے کرتے ہیں کہ جس نے جرم کیا اس کے لیے کون سی دفعات، کون سی سزا دی جائے اس کو۔ ناظرین، اس سے پہلے اس بات کو دیکھنا ہے کہ جرم آخر ہوا کیوں ہے، جرم کی بنیاد کیا تھی۔ ہاں، مانا کہ کچھ ثمرات، کچھ اثرات صحبت کے ہوتے ہیں، لیکن ناظرین اس کے برعکس کچھ پریشرائز کرنے سے، کچھ حق تلفی سے، اور پھر کسی کے ارمانوں کو، کسی کی خواہشوں کو، کسی کی امیدوں کو ڈھیر کر کے اس پہ تشدد کا، اس پہ ظلم کا، اس پہ بربریت کا علم لہرایا جاتا ہے، اور پھر جا کہیں کوئی جرم کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ ناظرین، کراچی کے اندر ایک ایسا ایک نوجوان کے ساتھ فوڈ پاپا اینڈ JDC کمپنی، جو ویلفیئر کے نام پہ، جو فلاح انسانیت کا ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں سے ایک نوجوان کو دھوکہ دہی ہوئی ہے، ایک نوجوان کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے۔ ناظرین، وہ سارا فراڈ ہے کیا، اس نوجوان کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ سر، شکر اللہ پاک کا۔ کیا نام ہے؟ میرا نام محمد عدنان ہے سر۔ والد صاحب کا کیا نام؟ عبد المجید۔ کہاں کے رہنے والے؟ میں سر کراچی گلستان جوہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے ہمیں کمپلین کیا ہے کہ فوڈ پاپا اینڈ JDC کمپنی کی طرف سے آپ کو دھوکہ دہی ہوئی ہے، یہ ٹھیک بات ہے؟ جی بالکل صحیح ہے سر، میں نے خود ہی سوشل میڈیا پہ رابطہ کیا تھا، اور میں بہت مشکل حالات سے گزرا تھا۔ رمضان کے اندر ہی میرے ساتھ یہ سب ہوا تھا، جو پچھلا رمضان گزرا ہے۔ تو یہ جو آپ کے ساتھ جس کمپنی نے، جس پلیٹ فارم نے یہ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، یہ کس جگہ واقع ہے؟ سر یہ فوڈ پاپا کمپنی ہے، اس کا جو آنر ہے وہ علی شیخانی صاحب ہے، جو امریکہ میں ہوتے ہیں اور بہت مشہور شخصیت ہیں، اور ان کے JDC والے بھی ہیں، ان سے بھی میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں بہت محنت سے کام کر رہا تھا۔ میں تقریباً 1 سال سے ان کے پاس تھا، اوپننگ سے تھا، اور اب اینڈ ہو چکا تھا۔ رمضان میں میں نے بائک کی بات کی، کیونکہ میری اگست کے اندر 2025 میں 18 اگست کو میری بائک نکلی تھی لکی ڈرو میں، جو بر وقت سوشل میڈیا پر بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ لکی ڈرو کیا گیا تھا، اس میں کسٹمر کی بھی تھی، اور میں رائڈر ونر میں تھا، جو قرآن اندازی تھی اس میں میری بائک نکلی تھی۔ اور میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے بولا کہ آپ ابھی جاب کریں، آپ کو 30,000 سیلری پہ رکھا جا رہا ہے، تو آپ ہمارے پاس کام کریں۔ میں کرتا رہا ہوں، 1 سال تک 30,000 سیلری دے رہے تھے۔ میں نے اپنا بہت سارا ٹائم ویسٹ کیا، مطلب کہ میں روڈ پر آ گیا، ایسا میرے اوپر وقت آ گیا کہ میں 80,000 کمانے والا فوڈ پانڈا سے اور میں روڈ پر آ گیا، اور میں روڈ پہ آنے سے میں محنت مزدوری کر رہا ہوں، ابھی کہیں کبھی کہاں جہاں بھی مجھے مطلب محنت مزدوری ملتی ہے میں کر لیتا ہوں۔ اور میں نے علی شیخانی صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، سب کے پلیٹ فارم پہ جا کے فوڈ پاپا آفس میں گیا، انہوں نے مجھے بائک کے حوالے سے جو میری 30,000 کی سیلری چل رہی تھی اس سے بھی مجھے نکال دیا کہ آپ بائک کی بات ہمارے ساتھ نہ کرو، یہ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اپنے بندوں کو جو ہے نا آگے دیتے ہیں، آپ کا نام آ گیا لیکن آپ کو نہیں ملے گی، ہم اپنے بندوں کو آگے پروموٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے اپنے نہیں ہیں، اور آپ ہمارے اپنے ہوتے تو شاید ہم آپ کو دے چکے ہوتے۔ یہ بات سچ ہے، اور اس میں تقریباً کافی رائڈروں کو رمضان کے اندر فارغ کیا گیا تھا جس سے پہلا نام میرا تھا، کیونکہ میں بائک کی بات کر رہا تھا، اور اس میں
تقریباً 15 رمضان کو میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ایسا وقت تھا کہ میری فیملی کے اوپر عید آ چکی تھی، رمضان آ چکا تھا، میرے گھر کے راشن نہیں تھا، میں JDC تک گیا تھا کہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مجھے فارغ کر دیا، میری سیلری ہولڈ کر دی گئی، مجھے 1.5 مہینے بعد مجھے سیلری ملی، وہ بھی بڑی مشکل حالات میں جا کے مجھے 30,000 روپے سیلری مجھے پچھلے مہینے کی ملی تھی، اور میں بہت جگہ گیا ہوں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ابھی سوشل میڈیا پر میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں اب ان کی جو اصل حقیقت ہے وہ میں سوشل میڈیا پر رکھ چکوں، کیونکہ میں ایک قرآن کو حاضر ناظر رکھ کے کہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ بس میں اپنے دل اور میرے اللہ سے فریاد ہے، اور باقی جو میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یقیناً یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے میرے ساتھ، اور میرے ساتھ نہیں ہوا، ایسے کافی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ مطلب وہ تو ایک سائٹ پہ آ گئے، کسی کو پیسہ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، مطلب راضی کر کے انہوں نے سائٹ پہ کر لیا۔ اب واحد میں ایسی شخصیت تھا کہ مجھے انہوں نے بے روزگار کر کے چھوڑا اور میری سیلری بھی ہولڈ کی۔ بہت مشکل حالات سے میں گزرا ہوں کہ میں محنت مزدوری پہ روڈ پہ آ گیا تھا۔ میری فیملی کی ایسی حالت تھی کہ میں رمضان کے اندر جب فارغ ہوا تھا تو میرے گھر میں کپڑے نہیں تھے، عید پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں JDC میں گیا کہ یار آپ راشن کی امداد کر دیں، آپ فلاحی ادارہ ہیں تو آپ مجھے راشن کی امداد کر دیں، کیونکہ میں آپ کی کمپنی کا امپلائر رہ چکا ہوں، آپ نے جہاں تک رکھنا تھا مجھے رکھ لیا، لیکن انہوں نے کوئی میری امداد نہیں کی۔ اب میری سوشل میڈیا اور اعلیٰ حکام سے امداد ہے کہ آپ اس تحقیقات کو خود ویریفائی کریں، کیونکہ میں امپلائی رہ چکا ہوں، پوری کمپنی کو پتہ ہے، JDC تک کو پتہ ہے۔ میں گلستان جوہر کا ایک واحد ٹاپ رائڈر تھا جو جوہر گلشن کو ایک پورا پروموٹ کر رہا تھا، ایک محنت سے کام کر رہا تھا، میرے 1000 آرڈر ہو چکے تھے۔ میں شروع سے تھا، ہم 12 گھنٹے کی جگہ میں 12 گھنٹے کے جاب کا بتایا گیا تھا، لیکن ہم 16 گھنٹے کام کرتے تھے ان کے ٹارگیٹس، ان کے بونس پورے کرنے کے لیے، کہ ہمارے کسٹمر جو ہیں شروع سے جو کسٹمر آ رہے تھے ہم ان کو آرڈر پہنچاتے تھے، رات کو 1-1 2-2 بجے تک ہم کام کرتے تھے، صبح 8 بجے سے 2 بجے تک 3 بجے تک، جہاں تک انہوں نے ہمیں بولا ہم نے کام کیا۔ لیکن ہمارے ساتھ جو ہوا وہ یقیناً کچھ رائڈروں کے ساتھ ہوا ہوگا، میں نہیں کہتا کہ اگر وہ سامنے نہیں آ رہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں انشاءاللہ اپنا حق لے کے رہوں گا۔ میری شوشر اور اعلیٰ حکام سے وضاحت ہے کہ میرا حق پر میری بات کی جائے۔ نہیں تو یہ جو ڈرا ہوا تھا، مطلب قرآن اندازی ہوئی تھی جی، اس کا کوئی ٹاسک تھا؟ ایسے کیسے، مطلب کوئی عید کے دنوں میں یہ ہوئی تھی؟ کوئی ٹارگٹ تو ہوگا نا کہ یار اس وجہ سے ہم قرآن اندازی کریں گے اور بائک دیں گے یا کچھ جو پرائز ہے وہ دیں گے؟ ٹاسک اس کا یہ تھا کہ جب علی شیخانی کی کمپنی اوپننگ ہوئی تھی فوڈ پاپا، تو اس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کو بہت سارے انعامات دیے جائیں گے، آپ ہمارے فوڈ پاپا میں آئیں۔ لیکن میں نے یعنی جوائن کریں؟ ہاں جوائن کریں، لیکن ہم اس وجہ سے آئے کہ یہ اچھی شخصیات ہیں، چلو ہمارے لیے فائدہ لا سکتے ہیں، کراچی کے عوام کے لیے بھی، ہمارے غریب آدمی رائڈروں کے لیے بھی، لیکن میرا پیغام ان رائڈروں تک بھی ہے ایسے فراڈ میں نہ آئیں، کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو یقیناً آپ کہہ رہے تھے کہ یار فری لانس پہ بھی میں اچھا ہوں۔ تو ان کے جو ٹارگیٹس وغیرہ تھے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا کوئی ٹارگیٹس وغیرہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہم بولیں گے آپ کام کرو گے، لیکن اس میں یہ تھا کہ قرآن اندازی ہوتی ہے جس میں کسٹمر کا نام بھی تھا، لیکن جہاں تک مجھے تحقیقات ملی ہے میں نے سب سے رابطہ کیا، جو بڑے بڑے ان کے اعلیٰ حکامات ہیں، ان کا منیجر ہے فوڈ پاپا کا، جو ایریا منیجر ہے، میں نے اس سے کانٹیکٹ کی، اس نے مجھے صاف بات کی، بیٹا یہ بات ہے، یہ لکی ڈرا جو ہوتے ہیں ہم زیادہ تر اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ کا نام آ گیا اس میں آپ بڑے خوش نصیب ہو، لیکن آپ کو ملنا نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے اپنے بندوں کو دیا جاتا ہے۔ نہیں تو وہ ان کے اپنے بندے کون تھے، مطلب جو اپنے آپ بتا رہے ہیں وہ اپنے کون تھے؟ جی جہاں تک میری مطلب تحقیقات تھی، جہاں تک میں نے لوگوں سے سنا، اپنے رائڈرز سے، اپنے امپلائیز سے، تو کمپنی کے اندر مطلب یہ تھا کہ ایک تو فارچونر نکلی تھی جب لکی ڈرا یہ ہوا تھا، فارچونر بھی ان کا تقریباً اپنا ہی کسٹمر تھا میرے لحاظ سے، کیونکہ وہ لیڈیز تھیں جس کی فارچونر نکلی تو وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، اس کا مطلب وہ ان کا اپنا تھا۔ ہمارے یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے وہ سارا اسکرپٹڈ تھا؟ سر وہ فراڈ ہوتا ہے، مطلب دکھانے کے لیے لوگوں کو سوشل میڈیا پر کہ ہمارے کتنے مطلب کہ ہم لوگوں کو اتنے انعامات دے رہے ہیں، امپلائیز کو ہم مطلب آگے پروموٹ کرنے کے لیے صرف وہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، بعد میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ میری اصل حقیقت ہے، جو میری فیملی کے ساتھ ہوا وہ مجھے پتہ ہے، اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں۔ ناظرین، اس نوجوان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ٹاسک دیا گیا کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان نوجوانوں نے کمپنی کو وقت دیا، دن رات محنت کی، گرمی سردی نہیں دیکھا، 12 گھنٹے کا کام 16 گھنٹے تک کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے ٹاسک پورا کیا اور پھر ان کا ڈرا میں نہ آیا، نام نکلا، اور جب نام نکلنے کے بعد وہ بات بائک کی آئی کہ ہمیں بائک دی جائے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا صرف وہ تو ریٹنگ کے لیے ہے، وہ تو صرف پروموشن کے لیے ہے۔ ناظرین، فلاح انسانیت کا یہ پلیٹ فارم ہے، اگر اس نوجوان کو تکلیف ہوئی ہے
تو میرا خیال ہے آج وہ جس انسانیت کے لیے انہوں نے کام کیا ہے وہ انسانیت آج شرمندہ ہے۔ اچھا، اس جو ڈرا کے کوئی آپ کے پاس کوئی ایسے ایویڈنس آپ کے پاس ہے؟ جی میرے فون میں ہے، میں نے جو ہے سوشل میڈیا پر بھی جو ریکارڈ کر کے ان کے آفیشیل پیج سے اٹھائے تھے، میرے پاس وہی ریکارڈ ہیں، کیونکہ باقی تو امپلائز کا سب کو پتہ ہے کہ یہ اس کمپنی کا امپلائز ہے، اور میں جتنے عرصے تک کام کرتا رہا ہوں میرے پاس، میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کی کمپنی میں جائیں، مجھے ویریفائی کریں کہ میں ان کا امپلائی ہوں یا نہیں۔ آپ میرے آرڈر چیک کریں، میرے کتنے کسٹمر کو میں نے آرڈر ڈیلیور کیے، ان کے آرڈر نہ ہونے کے باوجود میں نے 1000 آرڈر ڈیلیور کیا ایک منتھ کے اندر، میرا یہ ریکارڈ ہے، کیونکہ محنت سے کام کرتے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ یہاں سے فائدہ ملنے والا ہے، لیکن ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا میرے پاس۔ باقی سوشل میڈیا کی علی شیخانی صاحب جو JDC کے اور ان کے فوڈ پاپا کے اونر ہیں، ان کی میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، اور میں یہ بھی آپ سب کو دوں گا تاکہ یہ پروف ہو، ایٹ ایز اے پروف ہو، جو ان کے آفیشیل پیج پر اناؤنس کیا گیا۔ وہ امریکہ میں بیٹھ کے کر رہے تھے، یہاں پہ نہیں کر رہے تھے، اگر شاید یہیں پہ کر رہے ہوتے تو میں ان سے ملتا، کوئی فریاد کرتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب یہ اونر آتے ہیں تو ہمیں ملایا نہیں جاتا، ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو 5000 کا مٹھائی کا نوٹ ملا ہے، آپ آگے کسی کو بات نہیں بول، آپ کو بس یہی ملا ہے، آپ لے کے نکلو، بس یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی میں عوام کے سامنے یہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ JDC ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس سے رمضان میں اتنی امداد ملتی ہے ہر چیز میں، لیکن ہمارے جو فوڈ پاپا کے رائڈر ہیں، جو امپلائز تھے، مجھے تو نکال دیا تھا، جو کام کر رہے تھے، میں نے ان سے معلومات لی کہ آپ کو کیا ملا۔ علی شیخانی صاحب نے بولا تھا کہ آپ کے گھر میں راشن بھی پہنچاؤں گا، کپڑے بھی پہنچاؤں گا فیملی کے ساتھ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب گئے JDC میں، ہمیں لے کے گئے تو ہم عوام کے اندر تھے، ہم امپلائی تھے ان کے، ہم کوئی صدقے خیرات پہ نہیں آئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ایک الگ لوگوں کا ہے، ہمارا صدقہ خیرات ہمارا نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک مسکین لوگوں کا ہے، اور جو عوام کا پیسہ ہے وہ ہمیں یہ دے رہے تھے کپڑے اور مٹھائی میں کہ آپ عید پہ جو ہے نا گزارو۔ تو کیا جو وہاں جب آپ کام کرتے رہے وہاں پہ ظاہر ان کے کوئی یونیفارم ہوگے، ان کے کوئی سیلری پیکج ہوں گے، ان کی کوئی سلپس ہوگی، کوئی ایسا کوئی ایویڈنس کہ ہم کیسے مانیں کہ آپ وہاں پہ کام کرتے رہے؟ جی میرے پاس یونیفارم ہے، میرا مکمل ریکارڈ ہے، میں آپ کو یونیفارم دکھاتا ہوں۔ آپ کے پاس ادھر پڑا ہے؟ جی میرے پاس یونیفارم ہے، میں نے شرٹ رکھی ہوئی ہے اس لیے کہ میرے پاس ایڈ پروف ہو، میرے پاس پکچر ہیں، جتنی دیر تک میں نے کمپنی میں کام کیا، جہاں میں گیا، ان کی ایکٹیویٹیز کی، سب میرے پاس ایک ریکارڈ ہے پورا نا۔ تو آپ ہمیں یونیفارم دکھا سکتے؟ جی میں آپ کو دکھاؤں گا یونیفارم۔ یہ سر میری یونیفارم ہے، کس سائڈ پہ؟ یہ میری یونیفارم ہے فوڈ پاپا کی، جس میں میں کام کرتا ہوں۔ یہ وہ یونیفارم ہے جو آپ پہن کر وہاں پہ کام کرتا تھا میں، اور بیگ تھا، وہ یونیفارم تھا، بیگ تو میں نے رکھا ہوا ہے ابھی، وہ گھر پہ ہے، لیکن یہ میں ساتھ لے کے آتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ میری بہت ساری یادیں ہیں جو میں نے 1 سال محنت کی، گرمی میں، دھوپ میں، جو بھی میرے ساتھ رات 12 بجے تک فیملی کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر، مطلب کہ ایک ٹائم دیا، ایک کمپنی کو پروموٹ کیا کہ یار یہ کمپنی جو ہے نا ہمارے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ مجھے حقیقت معلوم نہیں تھی۔ جب میں نے خود کام کیا، اس کمپنی کا پراپر امپلائی بنا، تو مجھے حقیقت سے واضح ہوا کہ یہ سب فراڈ ہوتا ہے، اور ایسی بڑی بڑی کمپنیاں فراڈ کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے جو آنر ہے شیخ صاحب جن کا آپ نام بتا رہے ہیں، شاید ان کو اس گھنونے کھیل کا یا یہاں پہ جو ہے ان فیسز کا شاید ان کو نہ پتا ہو۔ کیا سر یہ میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ علی شیخانی صاحب ایک بڑی شخصیت ہیں، وہ ادھر نہیں رہتے، وہ زیادہ تر امریکہ میں ہوتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ جو کام کرنے والے یہاں پہ فوڈ پاپا کو سنبھال رہے نا، JDC کو، تو میرے حساب سے وہ نہایت ہی بدتمیز لوگ ہیں، ان کا کسی بھی امپلائی کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر علی شیخانی صاحب میری وائس سن رہے ہیں تو ان سے بھی میری التجا ہے، اگر آپ کی کمپنی میں کوئی بھی امپلائی ہے تو آپ خود ان چیزوں کا واضح لیں، کیونکہ ان کے آفس میں ہوتا ہے جو رائڈر ہیڈ ہے، وہ احسن چودھری، وہ ایک بدماش قسم کا انسان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں پولیس والا ہوں، رائڈروں کو دھمکیاں دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانو گے، کسی کے اوپر جاؤ گے تو میں آپ کو جو ہے نا بند کروا دوں گا، یہ کر دوں گا۔ احسن چودھری نام ہے اس کا۔ اچھا، دھمکیاں دیتا ہے کہ میں آپ کو بند کروا دوں گا، یہ وہ ساری چیزیں؟ جی میں 1-2 دفعہ گیا آفس میں، اس نے مجھے ڈرایا دھمکایا کہ آپ جو ہے نا آگے کہیں بات نہیں کرنا، آپ کو نکال بھی دیے گئے تو آپ یہ بات بھی نہیں کرنا، ورنہ جو ہے نا ہم اور بھی آپشن ہے ہمارے پاس۔ مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم بہت بڑی شخصیات ہیں، ہمارے پاس بہت ساری پاور ہیں، تو اس طرح سے تو پھر یہ ڈرانے دھمکانے والی بات، تو میں ڈر بھی گیا تھا نہایت ہی، کیونکہ میں ان کے پلیٹ فارم سے واقف ہو گیا تھا کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ فراڈ ہے، ہو سکتا ہے اور کسی ایکٹیویٹی میں بھی ہو، تو اس لیے مجھے فیملی نے روکا تھا کہ آپ کوئی بات نہ کرو۔ لیکن 1 مہینے بعد پھر سے میں دوبارہ آیا، میں نے کہا یار کسی سے رابطہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری سنوائی ہو جائے، تو اس لیے آپ لوگ آئے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری آواز اٹھائی۔ ناظرین، اس نوجوان کی ساری باتیں آپ نے سنی۔ میں اپنے صوبائی محتسب، اپنے وفاقی محتسب
गुलशन जौहर के जोन असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ की वेलफेयर जितनी भी तंजीमें हैं जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करती हैं, उनसे मैं इल्तमास करता हूँ इस नौजवान की बात को देखें, इसकी बात को सुने। मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई जुर्म करता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है, उसको प्रेशराइज किया जाता है या उसकी हक तलफी की जाती है। नाजरीन, आज इसका हक दिलवाएं, आज इसका साथ दें, वरना यही लोग आपको ईरान अफगान के बॉर्डर पे इंसानी स्मगलिंग करते हुए नजर आएंगे या फिर कहीं किसी साहिल समंदर पे डंकी की कश्ती में मिलेंगे। नाज़रीन, फिर कभी दोबारा किसी वक्त आप तक कोई वीडियो कंटेंट पेश करेंगे। तब तक के लिए बयानिया न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।